الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بعزاء الحسين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين، ثم الصلاة والسلام على آباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأعوان الحسين، ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ماتم دران امام مظلوم کربلا اتر گیا گھوڑے کی زین سے مصطفیٰ کا بیٹا. محرم کی چاند سے گھروں سے نکلے ہو، آخری پرسہ ہے رسول کی بیٹیوں کا. آباد گھروں میں جانے کے لیے تم تیار ہو. حسین کے گھر کے دروازے جو تمہارے لیے کھلے تھے، جا رہی ہے زینب کربلا سے. 10 راتیں مسلسل میری مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بھائی کے ساتھ مجلسوں میں آتی رہیں. مجلس ختم ہوتی ہے، رش زیادہ ہوتا تھا، بہن بھائی ڈھونڈ رہی ہوتی تھی، باپ کو بیٹی کی تلاش ہوتی تھی. تھوڑی دیر کے لیے باپ کو بیٹی نہ ملے اور بہن کو بھائی نہ ملے، بہن پریشان ہو جاتی ہے، بیٹی گھبرا جاتی ہے. عورتیں پوچھتی ہیں بیٹا کیوں گھبرا گئی ہو؟ رو کے کہتی مجلس سننے کے لیے آئی تھی، رش میں مجھے میرا باپ نہیں مل رہا. مومنین جلدی سے اعلان کرواتے ہیں کہ کسی کی بیٹی ہے جو رو رہی ہے، باپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کے پاس جائے. سادات و غیر سادات آج کی شام سکینہ اکیلی ہو گئی تھی. آج رو رو کے قاتلوں سے کہہ رہی تھی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر بابے کو رو لوں. حسین کا سجدہ مکمل ہو گیا اور زینب کا امتحان شروع ہو گیا. میر انیس کے 4 مصروں سے میں ہمیشہ شام غریبہ شروع کرتا ہوں. میر انیس نے آج کی شام کا منظر پڑھا ہے. وہ کہتا تناب خیموں کی کٹ رہی تھیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن شام غریبہ کے جملے پڑھنے لگا ہوں. میر کہتا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں. میر کہتا علی کی بیٹی مقتل میں کھڑی ہو گئی، تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں. اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے. اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے. عباس کی موت سے زیادہ تکلیف دے تھا زینب کے خیمے کا جلنا. سارے مارے گئے، بچ گیا صرف حسین کا سجاد. بعض لوگ منبر سے کہتے ہیں عباس بڑے بہادر تھے. میں شام غریباں
سارے دن اور رات کے تھکے ہوئے عزاداروں کے سامنے کہنے لگا ہوں عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد، عباس سے زیادہ شجاع تھے سجاد۔ اگر کوئی بندہ سوال کرنا چاہے میں دلیل دیتا ہوں، سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی موڑ پہ مر جاتا۔ یہ حوصلے تھے سجاد کے جس نے بغیر چادر کے ماں شرابیوں کے مجمع میں چلتی دیکھی۔ بس حسین کا گھوڑے کی زین سے گرنا تھا۔ صبح سے کربلا میں آواز آ رہی تھی مارو مارو مارو۔ حسین کا زین سے گرنا تھا، آواز بدلی لوٹو لوٹو لوٹو۔ جس کو مارنے کا کہا جا رہا تھا وہ زہرا کا بیٹا تھا، جس کا گھر لوٹنے کا کہا جا رہا تھا وہ فاطمہ کی بیٹیاں تھیں۔ لوٹو لوٹو کی صدائیں دی۔ اکبر و عباس و قاسم کے قاتل گھوڑوں پہ بیٹھ کے، میں اگلی سطر پڑھوں گا، ہائے جس کا مقدر ہوا وہ کہے گا۔ اکبر و عباس و قاسم کے قاتل گھوڑوں پہ بیٹھ کے ان خیموں کی جانب چلے جن کے دروازے پہ عباس پہرے دیتا تھا، جن دروازوں پہ عباس نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ ان خیام کی طرف فوجیں دوڑی۔ میں شام غریبہ کا منظر پڑھنے لگا ہوں، کتابیں کہتی 1500 کا پہلا لشکر اس خیموں کی طرف گیا۔ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ انہی کے نام سے پڑھنے لگا ہوں۔ قبلہ زیدی صاحب کہا کرتے دعا کیا کرو اس گھر کو لوٹنے کوئی نہ آئے جہاں بچانے والا مرد کوئی نہ ہو۔ جو نہیں رو سکا اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے دعا کیا کرو اس گھر کو آگ نہ لگے جہاں پانی نہ ہو۔ شام ہو چکی تھی کربلا میں، انہوں نے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں پکڑی۔ 1500 کا دستہ خیام حسینی کی جانب دوڑا۔ انہوں نے دور سے خیموں پہ آگ پھینکنا شروع کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک خیمے کو آگ لگتی تھی، سیدزادیہ دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرے کو آگ لگتی تھی، سیدزادیہ تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ مقتل کہتی ایک ایک کر کے خیموں کو نہیں، انہوں نے چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی۔ آل محمد کے یتیم کربلا میں ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں۔ علی کی بہو بیٹیاں اپنے خیموں سے نکلی۔ جو سید بیٹھے میں شام غریبہ شروع کر چکا ہوں، اگلا جملہ میں سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں۔ جب انہوں نے خیموں میں آگ پھینکی تو انہوں نے گھوڑوں سے بیٹھ کے دور سے پھینکی تھی۔ جب سیدزادیاں خیموں سے باہر نکلی، ان ملونوں نے آل محمد کی شہزادیوں کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ یہ نیزوں پہ بیٹھے تھے، فاطمہ کی بیٹیاں ریت پہ تھی۔ ان کمینوں نے نیزوں کے ساتھ شہزادیوں کے سروں سے ردائیں اتارنا شروع کی۔ ایک ملون کے نیزے پہ ایک ردائی یا فرات سے عباس کی لاش اٹھی۔ آواز آئی او ملون اس چادر کا وارث۔ نیزوں سے چادریں اترنی شروع ہوئی۔ میں چھپاؤں گا کیونکہ شہزادیوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے 10 دن پڑھ دیا اکبر کا سینہ، عباس کی لاش کے ٹکڑے۔ یہاں میں معافی مانگوں گا، مجھ سے شام غریبہ کا وہ منظر جب آئے گا نا میرا 12واں، وہ بتائے گا کہ وہ پردے میں لہو کیوں روتا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی جو سجاد کی آنکھوں میں خون آیا تھا؟ میں وہ منظر پڑھ ہی نہیں سکتا، زبان میری ساتھ ہی نہیں دے گی۔ نیزوں سے ردائیں اتاری گئیں۔ جب آئی تھی نا میری شہزادی واپس مدینے، میری عالیہ، علامہ مجلسی نے بہار کی 4 جلد میں لکھا ہے، میری بی بی زینب واپس مدینے آئی، بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے بول کے بتاؤ بیٹی اپنے بھائیوں کے شہر میں جائے، وہ کسی سے پوچھتی ہے کہ میرے بھائی کا گھر کہاں ہے؟ امت نے ایسا حال کر دیا تھا، 2.25 سال کے بعد آ کر دی سجاد یہ مدینہ ہے؟
ہاں اماں یہ مدینہ ہے. رو کے کہتی سجاد کہاں ہے میرے نانے کی قبر؟ فرمایا وہ سامنے روضہ رسول ہے. فرمایا سجاد آپ یہاں بیٹھیے، میں اکیلی جاؤں گی نانا کی قبر پہ. میں پوری شام غریبہ بی بی زینب کی زبان سے سنانے لگا ہوں. میں روایت نہیں پڑھ سکتا، میں کوئی شاعری نہیں پڑھ سکتا، میں شام غریبہ زینب کی زبان سے سنانے لگا ہوں. بی بی قبر محمد پہ گئی، قبر محمد پہ جا کے بی بی نے روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. نوحہ پڑھا ہے بی بی نے. تم نوحہ خانوں سے نوحہ سن کے ماتم کرتے ہو، میں وہ نوحہ پڑھنے لگا جو علی کی بیٹی نے قبر محمد پہ پڑھا. 4 سطریں اس نوحہ کی پڑھی، 4تھی سطر پہ قبر محمد ہلنا شروع ہو گئی. بی بی نے پہلی سطر پڑھی، نانا نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. جو نہ رو سکے ہائے ضرور کہنا، مجھے خبر ہے کہ بشر تھک جاتا ہے. نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. دوسری سطر پڑھوں، نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. تیسری سطر سنو، نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں رہ گیا. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا. رو کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. روتی روتی نانے کی قبر پہ بیٹھ گئی. رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤ تو پھر مجھے بتانا. امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. ہائے حسین کے زینب ودا ہو رہی ہے. الوداع مصطفیٰ کی بیٹیوں، الوداع یا زینب. نانا میں اکیلی آپ کی قبر پہ آؤں گی، میں آپ کی قبر کا چراغ بجھاؤں گی. نانا میں پھر بتاؤں گی امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. قبر مصطفیٰ ہی لی، آواز زینب مجھے زخم نہ سنانا. خاموش نانے کی قبر سے اٹھی. جو شام غریبہ سننے کے لیے انتظار کرتے رہے ہو، سارا دن انتظار کیا ہے نا کہ زینب کا قتل سنے. تم نے عباس کی شہادت سنی ہے، آؤ میں تمہیں زینب کی شہادت سناؤں. بی بی تڑپ کے کہتی ہے نانا بیٹی کا درد نہیں سنے گا. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی نا لیا مجھے اپنے درد نہ سنانا. نانے کی قبر سے اٹھی، سامنے بھائی حسن کی قبر پہ نظر پڑی. رو کہتی حسن بھائی بہنوں کی سن لیتے ہیں، حسن میں تجھے اپنے درد سناؤں. قبر حسن سے آواز آئی زینب میرے تو کفن میں ابھی بھی لہو آ رہا ہے. تڑپ کے کہتی ہے میں نے تیرا قاسم پالا تھا، میں نے تیرے جنازے سے تیر نکالے تھے، وہ کوئی مجھ سے میرا درد نہیں سن رہا. سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی. یہ جملہ میں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. بے ساختہ ماں کی قبر پہ بیٹی گر گئی. رو کے کہتی اماں مائیں تو بیٹیوں کے درد سن لیتی ہیں، اماں نانا نہیں سن رہا. اماں میں نے نجف میں بابے کو نہیں بتایا، اماں میں نے کربلا میں غازی کی آج سے چپ کر کے آ گئی، اماں میں حسین کے لاشے سے چپ کر کے گزر آئی. اماں میرے اندر درد ہے، اماں کوئی مجھ سے میرا درد کیوں نہیں سن رہا. قبر زہرا سے آواز آئی بیٹھ جا زینب، تو سنا ماں سننے کو تیار. بیٹھ زینب میری قبر پہ. بی بی عالیہ قبر سیدہ پہ بیٹھی. میں شام غریبہ شروع کرنے لگا ہوں. کون سا درد؟ وہ درد جو علی کی بیٹی نے شام غریبہ حسین کو نہیں سنایا، عباس کو نہیں سنایا، نجف گئی بابے کو نہیں سنایا، مدینے آئی نانے کو نہیں سنایا. قبر ماں پہ بیٹھی رو کے دی اماں آپ مجھ سے درد سنیں گی؟ آواز یہاں علیہ مجھے سنا. بی بی رو کے قبر سیدہ پہ چہرہ رکھا. رو کے دی اماں آپ کو یاد ہے جب 28 رجب کو حسین آپ کی قبر پہ آیا تھا،
اماں ایک وعدہ کیا تھا میں نے کہا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے، اماں میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں علیہ مجھے وعدہ یاد ہے، رو کے کہتی اٹھا اماں قبر سے، میں تجھے اپنا وعدہ دکھاؤں، وہ دیکھ میں سجاد بھی لے آئی ہوں، وہ دیکھ میں تیرا باکر بھی لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی زینب قبر پہ گر گئی، رو کے کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے، میں تیرے بیٹے بچا کے لے آئی۔ اماں نہ میں اون لے کے آئی، اماں نہ میں محمد لے کے آئی، اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی۔ اب امتحان لینا تو مقصود ہی نہیں، تم ساری رات کے جاگے ہو، سارے دن کے تھکے ہو، نہ میں امتحان لوں گا نہ منت کروں گا، صرف اتنا ہے آنسو آ سکے تو اس جملے پہ بہا دینا۔ میں زینب کی شام غریبہ زینب کی زبان سے سنانے لگا ہوں، رو کے دی اماں تیرا سجاد بھی لے آئی، اماں تیرا باکر بھی لے آئی، اماں میں نسل امامت بچا کے آئی۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا بڑا شکریہ، تو نے نسل امامت پہ احسان کر دیا۔ رو کے دی اماں سن تو صحیح، مجھے تیرا سجاد بچانے کے لیے قیمت کیا دینی پڑی ہے۔ آواز آئی زینب سنا، فرمایا جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگ گئی تھی، شمر 300 سپاہیوں کا دستہ لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے تیرے سجاد کے خیمے میں آ گیا۔ اماں خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی، اماں میں جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی، اماں میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا، اماں میں جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، 300 سپاہیوں نے میرے گرد گھیرا باندھا۔ اماں کوئی دائیں سے سجاد کو نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے سجاد کو نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی آگے سے سجاد کو نیزہ مارتا میں اپنا سر آگے کر دیتی۔ اماں سجاد بچ گیا، میرا سر زخمی، میرے پہلو زخمی، میرے بازو زخمی۔ ہائے سجاد، ہائے زینب، اماں سجاد بچ گیا، بیٹی زخمی ہو گئی۔ شام غریبہ 3 کرداروں پہ کھڑی ہے، سجاد، زینب، سکینہ، 3 کرداروں پہ کھڑی ہے شام غریبہ۔ سجاد، مولا سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ جوان بھائی تھا تیرا 18 سال کا اکبر، جب گھوڑے سے گرا فرمایا مر گیا تھا سجاد، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی تھی جب عباس کے بازو کٹے، فرمایا کمر ٹوٹ گئی تھی سجاد کی، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اسے کہا جب بابا مارا گیا، فرمایا سجاد کی دنیا اجڑ گئی تھی جب حسین مارے گئے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اسے کہا اس سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ فرمایا جب شام غریبہ پہلی بار ماں کو بغیر چادر کے نماز پڑھتے تھے، میں دیکھ رہا تھا میری ماں بغیر چادر کے کہہ رہی تھی اللہ اکبر۔ مارا گیا تھا سجاد جب پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ حوصلہ تھا سجاد کا، یہ حوصلہ تھا سید الساجدین کا۔ یہ جو تمہیں شام غریبہ میں بتاتے ہیں نا کہ آل محمد کی شہزادیوں کے ہاتھوں میں رسیت تھی، ہر بی بی کے زیور سجاد نے آگے رکھے۔ فرمایا امت مودت کے زیور لے کے آئی ہے، امت اجر رسالت لے کے آئی ہے۔ جب مولا سجاد نے جلے ہوئے خیموں سے ایک ایک شہزادی کو باہر نکالا تو بی بی زینب نے امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا۔ مولا علی منبر پہ آئے، پہلا مسئلہ امامت کا تاریخوں میں لکھا، کیا پوچھا گیا؟ امام حسن سے ان کے عہد میں پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ امام حسین کے عہد امامت میں کیا پوچھا گیا؟ ماتم کرنا گھروں تک۔ سید الساجدین کا عہد امامت شروع ہوا شام غریبہ، پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ سگی ماں نے سرہانے بیٹھ کے پوچھا، جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ ہائے غربت سجاد، کوئی ہوتا جو ماتم کر کے یہ جملہ سنتا۔
یہ عہد امامت سجاد کا پہلا شرعی مسئلہ ہے. سجاد خیام میں جل کے رہنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ مولا سجاد کی آواز ہے نام ماں خیام چھوڑیں. بی بی دیکھ دی سجاد تو نے بند آنکھوں میں جواب دیا ہے, آنکھیں کھول کے جواب دی. مولا سجاد کہتے بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی, کھلی آنکھوں میں بھی شریعت یہی. بی بی رو کہتی آنکھیں کھول, باہر کیسے جاؤں, میرے سر پہ ردا نہیں. مولا سجاد کہتے اماں چادر کہاں گئی؟ فرمایا عباس کا قاتل لے گیا. سجاد میں بے مکنا و چادر ہوں. سجاد ردا اتر چکی ہے. مولا سجاد نے کہا اماں اللہ نے مستور کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں بوقت مشکل بالوں سے چہرہ چھپائیں. اگلا جملہ سنو گے کچھ سید بیٹھا معاف کر کے ماتم کر کے, جب مولا سجاد نے کہا عورت بالوں سے چہرہ چھپائے, بیٹے کا چہرہ پکڑ کے رو کے کہتی ہے چہرہ تو چھپ جائے گا, بال کیسے چھپاؤں؟ مولا سجاد نے کربلا کی ریت اٹھا کے ماں کے سر پہ ڈالی. خاک شفا کا برقع پہنا علی کی بیٹی نے. بی بی نے اللہ اکبر کہہ کے خیمہ چھوڑا. ہر علی کی بیٹی آتی گئی, سجاد کربلا کی خاک ڈالتا گیا. شہزادیاں خیام چھوڑتی رہیں. سب سے آخر میں آئی حسین کی 4 سال کی بیٹی. سجاد کے آگے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتی سجاد میری مجبوری ہے, ان کے بال بڑے تھے میرے بال چھوٹے ہیں. سجاد میں چہرہ کیسے چھپاؤں؟ سجاد کہتا ہاتھوں سے چہرہ چھپا. اب جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے نا وہ جملہ سننا. اب بی بی سکینہ خیمے سے 3 کردار پڑھنے لگا ہوں. سجاد, زینب و سکینہ. چہرے پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھ کے خیمے سے باہر نکلی. اب بی بی کو نظر کچھ نہیں آ رہا. بابا بیٹی باہر آ گئی خیمے سے. بی بی سکینہ کے ہاتھ چہرے پہ تھے. شہزادی رات کی تاریکی میں کبھی مقتل میں دائیں بھاگ رہی تھی, کبھی بائیں بھاگ رہی تھی. پوری کربلا ایک مورخ نے لکھی ہے جسے حمید ابن مسلم کہتا ہے. یہ کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھا تھا. یہ کہتا میں نے خیام حسینی سے 4 سال کی بچی کو نکلتے دیکھا. وہ خیمہ حسینی سے نکلی تھی. فوج ابھی جلے ہوئے خیموں کو لوٹ رہی تھی اور یہ شہزادی مقتل میں کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ گھوڑوں کی بھگدڑ اتنی مچی ہوئی تھی کہ کسی کو مقتل میں یہ بچی نظر نہیں آ رہی تھی. فوج ابھی خیام کا سامان لوٹ رہی تھی. یا اس نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے نکلی ہوئی ہر بی بی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کسی نے میری سکینہ دیکھی ہو, کسی نے میری سکینہ دیکھی ہو, کسی نے میری سکینہ دیکھی ہو. حمید کہتا مجھے یقین ہو گیا یہ جس بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ضرور حسین کی کچھ لگتی ہے. حمید کہتا میں ٹیلوں پہ دوڑنا شروع ہوا کیونکہ میں نے اس بچی کو فرات کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا. حمید ابن مسلم کہتا یہ مورخ ہے کربلا کا. یہ کہتا میں کربلا کے ٹیلوں پہ دیکھ رہا تھا. یا ایک بچی کبھی پیچھے دیکھتی تھی کبھی آگے دیکھتی تھی. حمید کہتا اس کے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی اور یہ فرات کی طرف دوڑتی جا رہی تھی. حمید کہتا میں نے بچی کے کرتے کی آگ بجھانے کی کوشش کی. مجھے کہتی قریب نہ آنا, میں حسین کی بیٹی, میرے قریب نہ آنا, میں دختر حسین ابن علی ہوں. حمید کہتا میں نے کہا اچھا تو وہ بچی ہے جسے ہر بی بی ڈھونڈ رہی ہے. بچی واپس چلے جا, تجھے خیام سے نکلنے والی بیبیاں ڈھونڈ رہی ہیں. کہتی مل جاؤں گی ان کو. مجھے اتنا بتا سکتا ہے کہ فرات کا کنارہ کہاں ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا بی بی پانی پینے جا رہی ہے, اگر پانی پینا تو میں تجھے پانی دوں. کہتی پانی نہیں پینے جا رہی, وہاں میرے چچا عباس کی لاش ہے, مجھے کوئی میرے چچا کی لاش تک پہنچا. حمید کہتا کہ میں نے دور سے کہا نہ بچی کسی لاش پہ نہ جانا, فوجیں لاشوں کو لوٹ رہی ہیں. بچی مقتل میں ہر کوئی لاش لوٹ رہا ہے, جا ماں کے پاس چلی جا, جا ماں کے پاس چلی جا. سہمی ہوئی وہیں بیٹھ گئی. کہتی چچا کی لاش دور ہے, فرات یہاں سے دور ہے. کہتا میں نے کہا ہاں فرات یہاں سے دور ہے. کہتی مجھے بابے کی لاش پہ پہنچا دے. امید کہتا میں نے کہا بچی کیوں لاشوں پہ جا رہی ہے؟
حمید کہتا मैंने बच्ची को कहा चल खेमे की तरफ मैं तुझे ख़याम में छोड़ आऊं, जो कि कभी खेमे जाके करूंगी क्या, ना बाबा है ना अली असगर है, जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है ना वो शाम गरीबा सुनना। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, उसने इस रवायत को पूरा नकल किया है। हमीद कहता है कि मैं टीलों पे था या मैंने देखा कि 8 से 10 फौजियों का दस्ता इधर की तरफ निकल रहा था। ये कहता मैं जल्दी से टीले के पीछे छुपा, मैंने बच्ची से कहा बच्ची कुछ सिपाही आ रहे हैं, जल्दी कर यहां से चली जा, इससे पहले कि तुझे को तकलीफ दे। देखती नहीं तकलीफ देंगे, मुसलमान है ये, मैं इन्हें बताऊं मैं हुसैन की बेटी हूं। कहते बच्ची इन्होंने हया करना होता तेरे बाबे का कर लेते, इन्होंने तेरा बाबा कत्ल किया है। शहजादी खयाम की तरफ दौड़ी, या उन 6 मलौनों में से एक ने कहा वो किसकी बच्ची है। हमीद कहता मेरा दिल डूबना शुरू हुआ, मैंने कहा बच्ची की मां भी पास नहीं और बाबा भी मारा गया है, ये 6 सिपाही बच्ची के पीछे चल पड़े हैं, ये बच्ची को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हमीद कहता मैंने पूरी करबला अपनी आंखों से देखी थी, पहली बार मैंने दुआ के हाथ बुलंद किए, मैंने कहा मेरे अल्लाह ये बच्ची किसी के हाथ ना आ जाए, ये बड़ी मासूम बच्ची है। या उन 6 में से एक मलाओं ने घोड़ा दौड़ाया, बच्ची ने इसको आते देखा, सहमी हुई टीले पे बैठ गई, बैठ के कहती मेरे करीब ना आना, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं ज़हरा की बेटी हूं। हमीद कहता काश मैं मर जाता, ये आंखें मंजर न देखती। ये मलौन घोड़े से उतरा, इसने सर से पांव तक बच्ची को देखा, बच्ची के हाथों में कोई जेवर नहीं थे, इसकी नजर बच्ची के कानों। कोई बैठा है शिया जो मातम कर ले, कोई बैठा है आजादार मां का बच्चा जो मातम कर ले। हौसला हौसला हौसला, हौसले के साथ शाम गरीबा सुनना। हमीद कहता मैं देख रहा था, इसकी नजर बच्ची के कानों पे गई, इस मलाउन ने एक कहका मारा, अपना हाथ बच्ची की जान बढ़ाया। हमीद कहता कि मेरे जहन में आ गया ये बच्ची के दुर लूटेगा। मैंने कहा मासूम सी बच्ची है, इसने आगे से कौन सा उठ के कोई हमला करना है, ये मलाउन करीब बैठेगा, दुर खोलेगा और ले जाएगा, दुर खोलेगा और ले जाएगा। हमीद कहता जिगर फट के मेरा मुंह में आ गया, मैं देख रहा था इस मल्लौ ने दोनों हाथ दुर्रों पे डाले, इसने दुर्रों को इतने जोर से खींचा, खून के फवारे बच्ची के कानों से बाहर आए, दोनों हाथ कानों पे रखे, रख दी बाबा तेरी सकीना के कान जख्म। दुर्रों को खोला नहीं, इसने दुर्रों को खींचा। अगली सतर पढ़ू अगर बर्दाश्त कर सकोगे। जब दरबार मलाओं ने यजीद में शाम में इन्होंने लूट का माल पेश किया था, सज्जाद और ज़ैनब दरबार में खड़े थे जब ये ख़याम का माल पेश कर रहे थे कि ये हुसैन की दस्तार है, ये हमने अली के बेटी के खेमे से सामान लूटा है। उसी लूट के सामान में एक ऐसी चीज आई है जिसने सज्जाद को कड़ियों में तड़पा दिया है। छोटे छोटे दुर्र आए, दुर्रों का यजीद के सामने आना था। इस मलाओं ने देखे कहा ओ कमीनो, इतने कीमती तो थे नहीं, किसके उतार के लाए हो? एक कमीना कहता ये मैंने हुसैन की बेटी के उतारे थे। मौला सज्जाद की नजर दुर्रों पे पड़ी, सज्जाद दरबार में गिर गए। बीबी ज़ैनब की आवाज आई मेरी बेरिदाई से बड़ा भी कोई मंजर है? सज्जाद गश शाम में ना आया, दरबार में क्यों आ गया? सज्जाद की आंखें खुली, सैयद माफ कर देना। सज्जाद कहता मजरा देख तो सही, दुर्रों के साथ सकीना के कानों का गोश्त, अभी तक दुर्रों के साथ
گوشواروں کے ساتھ میری بہن کے کانوں کا لہو اور گوشت لگا. سکینہ پہ کھڑی شام غریبہ، زینب و سجاد و سکینہ در اتر گئے، کانوں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے شہزادی خیمے کی جانب آئی. چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا. بی بی زینب نے سکینہ کو ہاتھوں پہ لیا. اماں میرے کان پھٹ گئے، اماں بابے کے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا. 4 سال کی بچی کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی. حسین کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں آئی. میں ماؤں بہنوں کے لیے جملے پڑھنے لگا ہوں. یہ اہل بیت کی مخدرات کے لیے کیا اونٹ بٹھائے گئے تھے؟ ایک ایک شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی، ہاتھوں میں رسیاں. بول کے بتاؤ، یہ جو بیبیاں کربلا میں گئی تھیں اکیلی گئی تھیں یا بچے بھی لے کے گئی تھیں؟ ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے گود والے بچے بھی تھے. پھر مقتل سے پوچھنا کہ جب ماؤں کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں تو ماؤں نے بچے کہاں اٹھائے ہوئے تھے؟ اب شاید مرد یہ جملہ نہ سنیں، لیکن جو بیٹیاں گود میں بچے لے کے آئی ہیں وہ اس جملے پہ ماتم کریں گے. گود میں بچے نہیں، مرزا شاہ جی، ہر ماں کا بچہ اس کی گردن کے ساتھ پسے پشت لٹکا ہوا تھا. مائیں اونٹوں پہ سوار تھی. ان ملونوں کو کربلا سے نکلنے کی جلدی تھی. یہ اونٹوں کو تازیانہ مارتے، اونٹ ریگستان میں دوڑتا، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا بچے کی پشت میں لگتا. بچہ رو کے کہتا اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں آنکھیں بند کر کے کہتی اللہ کے حوالے. بچہ زمین پہ آتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے پہ آ جاتا. ماں دے کے کہتی اکبر کا صدقہ، اصغر کا صدقہ. بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی. بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی. ایک ایسا موڑ آیا ہے جس میں سجاد نے قافلے کو روک دیا. ملعون اگدہ کیوں رک گیا؟ حسین کا بیٹا. سجاد کہتے کوئی میرے قافلے سے گر گیا ہے. کہ لگا بچے تو پہلے بھی گرتے ہیں. سجاد نے کہا اب بچہ نہیں گرا، حسین کی بیٹی. آخری روایت ہے، شام غریبہ کی آخری روایت. حسین کی بیٹی سکینہ قافلے سے گر گئی ہے. یہ دیکھ کہتا تو چل. سجاد کہتے ہلوں گا نہیں جب تک میری بہن نہ ملے. کہنے لگا تو کیوں نہیں چل رہا؟ سجاد نے کہا وہ دیکھ میرے بابے کے سر والا نیزہ رک گیا ہے. میرے بابے کا نیزہ تب تک نہیں چلے گا جب تک سکینہ نہ ملے. سانس لے لیا تم نے؟ جگر چاہیے شام غریبہ پڑھنے کے لیے، کلیجہ چاہیے شام غریبہ سننے کے لیے. جب مولا سجاد نے کہا نا تب تک نہیں چلوں گا جب تک بہن نہ ملے. سکینہ کو لینے کے لیے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماچوں سے ڈری تھی. جس نے ہاتھ سینے پہ مارا بی بی تیرا پرسہ قبول کر. قاتل حسین شمر ذل جوشن، اللہ لعنت کرے اس ملعون پہ. یہ حسین کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے گھوڑے کو دوڑایا. اس نے قافلے سے گھوڑا پیچھے کی طرف دوڑایا. ایک ٹیلے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، کانوں سے خون، کرتا جلا ہوا، چہرے پہ انگلیوں کے نشان، سر پہ خون اور ریت. اس نے قریب آ کے گھوڑے کو چکر پہ لگایا. دیکھنے لگا کیوں گری ہے؟ رو کے کہتی مرضی سے گری ہوں. کہنے لگا کیوں بیٹھی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے تو نے کلمہ اگر نبی پکا پڑا، تجھے نبی کا واسطہ تو مجھے یہی رہنے دے. میں مدینے والا محمد زامن دیتی ہوں.
تو جہاں کہے گا میں پیچھے پیدل آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہی بیٹھا رہنے دے۔ یہ دیکھ کہتا آدھی رات قافلے سے بچھڑ کے یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ روگے کہتی تو مسلمان ہے؟ کہتا مسلمان ہوں۔ کہتی ابو ذر غفاری کو جانتا ہے؟ کہتا ہاں محمد کا صحابی تھا۔ کہنے لگا ایک اس کی بیٹی تھی۔ سکینہ دیکھ کہتی مجھے میرے بابا نے بتایا تھا ابو ذر کی بیٹی ربضہ کے صحرا میں باپ کے ساتھ تھی، باپ مر گیا تھا، ابو ذر کی بیٹی